اللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ بھائیوں سے 3 گزارشات تھیں۔ پہلی تو یہ کہ کئی مرتبہ بھائیوں کو اس بات کی توجہ دلائی گئی ہے کہ جو کوشچن آنسر سیشن چل رہا ہوتا ہے، اگر آپ اس وقت سوالات کرتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا فائدہ ان بھائیوں کو ہوتا ہے کہ جو بھائی سوال کرنے کی انہیں ہمت نہیں ہو رہی ہوتی ہے۔ بعض بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ایسا لگتا ہے کہ شاید ہمارا سوال مطلب وہ ہیزیٹیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، شرما رہے ہوتے ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے کہ جی ہمارا سوال معمولی ہے۔ تو اگر آپ کوشچن آنسر سیشن کے دوران سوال کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا فائدہ ایسے بھائیوں کو بھی ہوتا ہے کہ وہ پھر ان کو ہمت بنتی ہے، وہ آگے بڑھ کر سوال کر سکتے ہیں۔ اور یوں آپ بھی کسی کے کسی کی اصلاح یا کسی کو سکھانے کا باعث ہوتے ہیں۔ بھائی عموماً جو نا وہ ویڈیوز کے نیچے نارمل جو ہماری ویڈیوز دروس کی یا پوسٹیں ہوتی ہیں ان کے نیچے یا اشتہارات کے نیچے سوالات بھیج دیتے ہیں، حالانکہ اس میں لکھا ہوتا ہے کہ فلاں دن سیشن ہے، فلاں دن سوال کریں، یا کئی مرتبہ توجہ دلائی گئی ہے، اس کے بعد بھی بھائی نیچے سوالات لکھ دیتے ہیں۔ تو تھوڑا سا بھائیوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ پہلے بھی کئی مرتبہ توجہ دلائی گئی ہے، محمدی لائبریری کے نام سے لائبریری کا یوٹیوب چینل ہے اور یہ فیس بک پیج ہے جس پر آپ اس وقت یہ سیشن دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا کوئی بھی آفیشیل چینل یا فیس بک پیج جو ہے وہ نہیں ہے۔ جو بھی چینل یعنی کہ یوٹیوب پر ہے وہ محمدی لائبریری کے نام سے ہے، اور اسی طرح فیس بک پیج محمدی لائبریری کے نام سے وہ موجود ہے۔ تیسری بات، بھائیوں سے کئی مرتبہ یہ بات کہی گئی ہے کہ لائبریری کی جو ویڈیوز ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اصلاح کا باعث ہیں تو اس بات کی کوشش کیا کریں کہ ان ویڈیوز کو آگے دیگر بھائیوں تک بھی پہنچایا کریں۔ اس سے دین کے کام میں آپ کا حصہ بھی انشاءاللہ ضرور شامل ہوگا، اور اگر کسی بھائی کی اصلاح ہوتی ہے تو وہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ کا باعث ہوگا۔ دانش خان بھائی نے سوال کیا ہے کہ عید میلاد النبی منانے کا آغاز کب سے ہوا، اور دوسرا سوال یہ کہ کیا صف میں کرسی رکھنے سے دوسرے نمازوں کی صرف درست ہوگی۔ میں دوسرے سوال کا جواب آپ کو پہلے دے دیتا ہوں کہ دیکھیں، صف کا معاملہ اس طرح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو، جو کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا وہ بیٹھ کر نماز پڑھ لے، جو بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا وہ لیٹ کے نماز پڑھے۔ تو کوشش اسی بات کی ہو کہ صف میں
جو آدمی کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے وہ جو بھائی کھڑے ہو کر صف بنا رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو کر صف بنائے، کیونکہ کندھوں سے کندھا اور قدم سے قدم ملانے کا حکم ہے۔ اگر آپ کو بیٹھ کر ہی نماز پڑھنے کی عذر ہے، آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کی تکلیف اور پریشانی ہے کہ آپ کو بیٹھ کر نماز پڑھنی ہے، تو صف کے دائیں یا بائیں سب سے آخر کے اندر آپ بیٹھ کر نماز پڑھا کریں۔ بہت سارے بھائی چھوٹے موٹے عذر ہی ہوتے ہیں اور وہ کرسی رکھ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کرسی موجود تھی، مگر اس کے باوجود صحیح بخاری کتاب الصلاۃ کے اندر روایت موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں جو ایک بیٹھنے کی حیت ہوتی تھی، جو کیفیت ہوتی تھی، اس کا بیان کیا ہے کہ آپ آخری رکعت کے اندر دائیں پیر کو کھڑا رکھتے تھے اور بائیں پیر کو اپنے دائیں پیر کے درمیان سے نکال کر شرین کے بل پر بیٹھتے تھے، کولوں کے بل پہ بیٹھتے تھے۔ تو شاگرد نے سوال کیا کہ حضرت آپ ایسے کیوں نہیں بیٹھتے؟ تو انہوں نے جواب کے اندر فرمایا اس لیے کہ میرے پیر میرا بوجھ نہیں اٹھا پاتے، یعنی ان کے ساتھ وہ پیروں کی تکلیف کا عذر تھا۔ اب اس سے ہمیں یہ بات پتہ لگتی ہے کہ دیکھیں اس زمانے میں بھی کرسی موجود ہونے کے بعد اور ان کو پیروں کی تکلیف ہونے کے باوجود بھی وہ صف میں بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، کرسی رکھ کر نماز نہیں پڑھتے۔ تو اس سے تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر کوئی ایسی مجبوری ہے کہ کرسی رکھنی ہی ہے تو کوشش کیا کریں کہ کرسی بھی پھر صف کے بالکل دائیں یا بائیں طرف آخر کے اندر رکھنی چاہیے، بیچ کے اندر نہیں رکھنا چاہیے کہ اس سے صف درست نہیں ہوتی۔ دوسرا بھائی نے سوال کیا کہ عید میلاد النبی منانے کا آغاز کب سے ہوا؟ اس کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹا سا حوالہ دے دیتا ہوں۔ ویسے تو یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اس کا آغاز یعنی کہ نصارہ کی طرف سے ہوا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے عید میلاد المسیح منانا شروع کی ہے، جس کو ہم کرسمس کے نام سے جانتے ہیں۔ 25 دسمبر کے دن وہ مناتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بدعت انہوں نے ہی نکالی تھی۔ پھر یہ مختصراً اس کی میں آپ کو ایک حوالہ دے رہا ہوں، وفیات الاعیان امام ابن خلقان رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کی جلد نمبر 4 کے صفحہ نمبر 510 سے 511 تک میں آپ کو ایک پیرا پڑھ کے سناؤں گا۔ مظفر الدین صاحب اربل، یہ ایک بادشاہ گزرا ہے، یہ اس کے دور میں شروع ہوا، اور صفحہ نمبر 510 511 کے اوپر وہ لکھتے ہیں کہ اہل ملک نے سنا کہ اسے اس میلاد کے بارے میں حسن اعتقاد ہے، تو اربل کے نزدیک شہروں مثلا بغداد، موصل، جزیرہ، سنجار، نصیبین، بلاد عجم اور ان کے نواح سے فقہا، صوفیہ، واعظین، قراء اور شعراء کی بہت سی مخلوق اس کے پاس پہنچ جاتی، اور وہ محرم سے ماہ ربیع الاول کے اوائل تک مسلسل آتے رہتے ہیں، اور مظفر الدین لکڑی کے گنبد نصب کرنے کا حکم دیتا، اور ہر گنبد 4 یا 5 منزلوں کا ہوتا، اور وہ 20 یا اس سے زیادہ گنبد بناتا۔ ان میں سے ایک گنبد اس کا اپنا ہوتا اور باقی عمراء اور اعیان حکومت کے لیے ہوتا۔ ہر ایک کے لیے ایک گنبد ہوتا، اور جب یکم سفر ہوتی تو وہ ان گنبدوں کو کئی قسم کی خوبصورت اشیاء سے مزین کرتا، اور ہر گنبد میں گانے والوں کو اور بہروپیوں کو اور سازندوں کو یعنی موسیقاروں کو ایک جماعت کو ان کی جمع کرتا، اور انہوں نے ہر گنبد میں ان طبقوں کی ایک جماعت کو منظم کیا، اور اس مدت کے لوگ کا ذریعہ معاش باطل ہو جاتا، اور انہیں خوشی اور ان مجموعوں میں گھومنے کے سوا اور کوئی کام باقی نہ بچتا۔ اور گنبد قلعے کے دروازے سے میدان کے نزدیک خانقاہ کے دروازے تک نصب ہوتے، اور مظفر الدین ہر روز نماز عصر کے بعد آتا اور ایک ایک گنبد پر کھڑا ہو جاتا اور ان کے گانے سنتا، اور ان کے بہروپیوں اور جو وہ گنبدوں میں کام کرتے تھے ان سے خوش ہوتا۔ خانقاہ میں رات بسیرا کرتا اور محفل سما ہوتی، صبح کی نماز کے بعد شکار کو چلا جاتا، پھر ظہر سے پہلے قلعے کی طرف واپس آ جاتا، اور میلاد کی رات تک ہر روز ایسے ہی کرتا، اور میلاد سے 2 دن پہلے بے شمار اونٹ، بیل اور بکریاں باہر نکالتا، اور ان کے پاس جو ڈھول، گلوکار اور موسیقی کے آلات ہوتے ہیں ان سب کو بھیجتا، حتیٰ کہ انہیں میدان میں لے آتا، پھر وہ انہیں ذبح کرنے میں مصروف ہو جاتے اور دیگیں نصب کرتے اور مختلف قسم کے گوشت پکاتے، اور جب میلاد کی رات آتی تو وہ قلعے میں نماز مغرب پڑھنے کے بعد محفل سما کرتا، پھر نیچے اترتا، اور اس سے آگے بہت سی شمعیں روشن ہوتی، اور اس میں 2 یا 4 شمعیں ہوتی، ان میں سے ہر ایک کو خچر پر لادا جاتا، اور ان کے پیچھے ایک شخص کو ان کا سہارا دیا ہوتا، اور وہ خچر کی پشت سے بندھی ہوتی حتیٰ کہ وہ خانقاہ تک پہنچ جاتا۔
اور جب میلاد کے دن کی صبح ہوتی تو وہ صوفیہ کے ہاتھوں خلعتوں کو قلعے سے خانقاہ تک لاتا، اور ان میں سے ہر شخص کے ہاتھ میں بیلچا ہوتا اور وہ ایک دوسرے کے پیچھے پیدر پہ ہوتے۔ ان میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں جن کی تعداد کو راوی کہتا ہے کہ میں یقین سے بیان نہیں کر سکتا۔ پھر وہ خانقاہ کی طرف آتا اور آیان اور روسا اور چودھریوں کی ایک بہت بڑی جماعت اور باعثوں کے لیے اسٹیج لگا ہوا ہوتا، اور مظفر الدین کے لیے 24 گنبد نصب کیا جاتا ہے جس کی کھڑکیاں اس جگہ تک تھیں جس میں لوگ اور اسٹیج تھا، اور گنبد کی دوسری کھڑکیاں میدان تک تھیں اور بہت وسیع میدان ہوتا، اور اس میں فوجوں کو اکٹھا کیا جاتا۔ اس دن ان کی نمائش ہوتی، اور کبھی وہ فوج کی نمائش کو دیکھتا، کبھی لوگوں اور باعثوں کو دیکھتا، اور وہ مسلسل ایسے ہی کرتا رہتا حتیٰ کہ فوج اپنی نمائش سے فارغ ہو جاتی۔ اس موقع پر میدان میں فقراء کے لیے دسترخوان لگایا جاتا، اور عام دسترخوان میں کھانے اور بے شمار روٹیاں ہوتیں، اور دوسرے دسترخوان خانقاہ میں اسٹیج کے پاس جمع ہونے والے لوگوں کے لیے لگایا جاتا، اور وہ نمائش اور باعثوں کے واعظ کے دوران اس اجتماع میں آنے والے آیان اور رؤوسا کو، جن کا ذکر پہلے ہم کر چکے ہیں، وہ فقہا، واعظین، قراء اور شعراء تھے، ایک ایک کر کے بلاتا اور ہر ایک کو خلعت دیتا ہے۔ پھر وہ اپنی جگہ واپس آ جاتا ہے، اور جب یہ کام مکمل ہو جاتا ہے تو وہ دسترخوان پر آتے اور اس کو مقررہ مقدار کو اپنے گھر لے جاتے ہیں، اور جو لوگ عصر اور اس کے بعد تک ایسے ہی آتے رہتے وہ بھی رات تک کھانا کھاتے اور رات وہیں گزارتے ہیں، اور صبح تک گانے ہوتے رہتے ہیں۔ اس طرح وہ ہر سال کرتا ہے۔ اور حافظ ابو الخطاب ابن دہیہ کے سوانے میں نے حرف عین میں اس کے اربل پہنچنے اور کتاب التنویر فی مولد السراج المنیر لکھنے کا ذکر کیا ہے۔ اس کے لیے اس نے مظفر الدین نے اس کتاب کے لیے ان کے اقامت وغیرہ کے اخراجات کے علاوہ اسے 1000 دینار بھی دیا۔ یہ مظفر الدین 14 رمضان 630 ہجری میں اس کی وفات ہوئی ہے، اور یعنی سمجھ لیں کہ سن 620-630 ہجری میں یہ بدعت یعنی کہ مسلمانوں میں ایجاد کی گئی۔ اور یہ جو ابو الخطاب ابن دہیہ ہے جس نے التنویر فی مولد السراج المنیر یعنی کہ اس کے جواز کے اوپر لکھی میلاد کے، اس کے لیے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لسان المیزان کے اندر محدثین کی آراء لکھی ہے کہ انتہائی احمق قسم کا دنیا دار، بے عمل اور بالکل بے دین قسم کا بدعتی آدمی تھا۔ تو اس کی بھی ایک تفصیل ہے۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اصل میں نصارہ کی بدعت ہے جو مسلمانوں میں داخل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ ہوشنگ راجپوت بھائی نے سوال کیا ہے کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث اور جمعیت اہل حدیث الہی زیر گروپ میں کیا فرق ہے اور آپ ان میں سے کس کا حصہ ہیں؟ ہم دنیا میں جو شخص بھی خود کو اہل حدیث کہلاتا ہے اور اس منہج پر عامل ہے وہ سب ہمارے بھائی ہیں، ہم ان سب کا حصہ ہیں۔ ان دونوں حضرات میں کیا فرق ہے میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا، وہ آپ ان حضرات سے پوچھیں۔ کمیل رضوی بھائی نے سوال کیا ہے کہ حسن اللہ یاری اور شہباز اصفہانی نے آپ کو مناظرے کا چیلنج دیا ہے کہ آپ اس کو قبول کرتے ہیں؟ انہوں نے تقریباً ہر اہل حدیث عالم کو مناظرے میں ہرا دیا ہے، آپ ان دونوں سے مناظرہ کریں۔ کمیل رضوی بھائی کی جناب میں گزارش ہے کہ آپ کو اگر یہ لگتا ہے کہ اہل حدیث عالموں کو انہوں نے مناظرے میں ہرا دیا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک جانبدار آدمی، آپ نے وہ مناظرے جانبداری کے ساتھ دیکھیں، ورنہ جہاں تک عام لوگوں کی آراء ہے تو الحمدللہ حسن اللہ یاری کو ہمارے شیخ عتیق الرحمن الوی صاحب نے مناظرے میں جو اس کا حال کیا ہے وہ سب جانتے ہیں، اور اسی طرح شہباز اصفہانی کا بھی۔ لیکن قطع نظر اس کے حسن اللہ یاری نے تو کچھ چیلنج دیا پتہ نہیں، لیکن حسن اللہ یاری ہو یا شہباز اصفہانی ہو، دونوں کے لیے آپ ہمارا میسیج ان تک پہنچا دیجئے کہ ہم تو ان دونوں سے کہتے ہیں کہ آپ آمنے سامنے ہم سے بیٹھ کے مناظرہ کریں۔ ہم تو لائیو انٹرنیٹ پر مناظرے کے قائل ہی نہیں، ہم تو کہتے ہیں آمنے سامنے بیٹھ کر مناظرہ کرو۔ ہاں، وہ جو آمنے سامنے مناظرہ ہوگا اس کو آپ لائیو پوری دنیا کے لیے چلا دو، تاکہ یہ مسئلہ ہی نہیں ہو کہ جی وہ آواز تم نے بند کر دی تھی، ہم نے بند کر دی تھی، وہ آواز کا فلاں ایشو ہو گیا تھا، وہ نیٹ ورکنگ کا ایشو ہو گیا، وہ فلاں ہو گیا۔ جو بات ہو وہ آمنے سامنے ہو، تو وہ حسن اللہ یاری ہو، شہباز اصفہانی ہو یا اور کوئی ہو، آپ ہمارا میسیج ان تک پہنچا دیجئے کہ وہ ہم سے آمنے سامنے بیٹھ کر بات کر لیں۔ اس کے لیے پہلے شرائط طے ہوں گی، موضوع طے ہوگا، اور اس کے بعد ہم آپس میں بات کر لیں گے۔ تو وہ ہار جیت کا فیصلہ تو اس کے بعد عوام کر لے گی، وہ لائیو چلے گا، پوری عوام دیکھ رہی ہوگی۔ تو جو بھی ایسے حضرات ہیں، میں پھر اپنی بات دہرا دیتا ہوں، ہم آمنے سامنے بات کرنے کے قائل ہیں، سوشل میڈیا انٹرنیٹ وغیرہ پہ یہ لائیو اسٹریمنگ کے دوران بات کرنے کے قائل نہیں۔ اسی طرح یہ
دانش خان بھائی نے سوال کیا شیخ صاحب سالگرہ منانا کیسا ہے؟ بھائی جان عیسائیوں کی رسم ہے، بالکل بھی جائز نہیں ہے، یہ اسراف کے زمرے میں بھی آتا ہے اور عیسائیوں سے مشابہت ہونے کی وجہ سے بھی ناجائز ہے۔ عباس موسیٰ عسکری بھائی نے سوال کیا ہے کہ محمدی لائبریری کے شارٹ کلپس کا سلسلہ شروع کریں، اللہ توفیق دے گا، ویسے بھائی اپنے طور پر کوششیں کرتے رہتے ہیں، اللہ توفیق دے گا، انشاءاللہ ضرور شروع کریں گے۔ دانش خان بھائی نے سوال کیا سورج گرہن یا چاند گرہن میں حاملہ عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ ڈاکٹروں سے پوچھیں، ویسے تو کوئی حکم نہیں۔ سورج گرہن چاند گرہن کے اندر نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، حاملہ عورت جو ہے اس کو بھی نماز پڑھنی چاہیے۔ عبداللہ طارق بھائی نے سوال کیا کہ اسلام کیوں ضروری ہے، کیا آپ انسانیت کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے؟ میرے دوست کا سوال ہے۔ عبداللہ طارق بھائی میں آپ کو بتاؤں، انسانیت کی کوئی تعریف ہی نہیں، مطلب جیسے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ امریکہ جائیں تو امریکہ میں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو نیوڈزم کے قائل ہیں، جو LGBTQ کے قائل ہیں، جو کینیبلزم کے قائل ہیں، لیکن اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے، جو فیٹشزم کے قائل ہیں وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے، لیکن بہرحال امریکہ میں ایسی اب تو ریاستیں لیگل ہو گئی ہیں جہاں پر اس قسم کے لوگ رہتے بھی ہیں، وہ اپنے نظریات کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ تو اگر آپ جو ٹرمز میں نے بیان کی ہیں ان کو اگر آپ سمجھتے ہیں تو آپ میری بات کو سمجھیں گے کہ مثلا دیکھیں، جو آدمی یعنی یہ کہتا ہے کہ انسانوں کو مکمل طور پہ ننگے رہنا چاہیے، تو انتہائی معذرت کے ساتھ میں یہ بات کہوں گا، اس کے نزدیک تو انسانیت ننگے رہنے میں ہے نا۔ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ انسانوں کو کھانا چاہیے، وہ اس نظریہ قائل ہے، اس کی طرف دعوت دیتا ہے لوگوں کو، تو اب آپ خود سمجھیں اس بات کو کہ اس کے نزدیک تو انسانیت اسی چیز کا نام ہے نا۔ جو آدمی مثال کے طور پر مرد سے مرد کے جنسی تعلق یا عورت سے عورت کے جنسی تعلق کا قائل ہے، وہ تو یہی کہے گا نا کہ انسانیت یہی ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو یعنی رنگ اور نسل کی لڑائی ہے، اب یورپین ممالک برطانیہ امریکہ وغیرہ آپ جائیں تو وہاں کالے گورے کی لڑائی آپ کو نظر آئے گی۔ تو اب جو گورے ہیں وہ کالے پر فوقیت کے قائل ہیں، اور جو کالے ہیں وہ گورے پر فوقیت کے قائل ہیں، اور ان کی نظر میں انسانیت یہی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ایک ایکسٹریم قسم کا مذہبی آدمی ہے، وہ عیسائی ہے، یہودی ہے، یا وہ مسلمان ہو، کوئی بھی ہے، وہ تو اپنے علاوہ دنیا میں کسی کے بھی زندہ رہنے تک کا قائل نہیں ہے، تو اس کے نزدیک تو انسانیت ہی ہے۔ تو محترم بھائی، انسانیت کی کوئی تعریف ہی نہیں ہے۔ آپ نے جو یہ بات کہی نا، کیا آپ انسانیت کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے، تو انسانیت کی تعریف تو طے ہو تو ہم اس کے ساتھ زندگی بھی گزار لیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اسلام اس لیے ضروری ہے کہ اسلام نہ کینیبلزم کا قائل ہے، نہ فیٹشزم کا قائل ہے، نہ LGBTQ کا قائل ہے، نہ اسلام جو ہے رنگ و نسل کا قائل ہے، نہ مذاہب میں شدت پسندی کا قائل ہے، نہ فرقہ واریت کا قائل ہے، اور عربی ہو یا اجمی سب کے درمیان دین، عقیدہ، نظریہ، انسانی حقوق، ملکی حقوق، دنیاوی وسائل انصاف کے ساتھ باہم تقسیم کرنے کا قائل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دیگر اور بھی فضائل و محاسن اسلام کے، ظاہر ہے کہ ایک چھوٹے سے جواب کے اندر اس سب کا تو احاطہ کرنا ناممکن ہے۔ اگر آپ اسلام کا مطالعہ کریں، آپ کا دوست کرے، تو وہ خود بغیر کسی عقیدت قائل ہوئے بغیر نہیں رہے گا کہ اسلام انسانیت کی انتہائی ضرورت ہے۔ بغیر اسلام اختیار کیے کوئی آدمی حقیقی انسانیت کی تعریف کو پا ہی نہیں سکتے۔ یہ ہم کسی عقیدت کی بنیاد پر نہیں کہتے، میں نے آپ کے سامنے چند ہی مثالیں رکھی ہیں، ان سے آپ بات سمجھ سکتے ہیں۔ تو ان شارٹ یہ ہے کہ اسلام کے علاوہ انسانیت کی تعریف کہیں اور جو ہے مکمل طور پر نہیں ملتی، اس لیے اسلام ہمارے لیے بے انتہا اختیار کرنا ضروری ہے۔ ہوشنگ راجپوت بھائی نے کہا کہ مرزا انجینئر کی گرفتاری اور حالیہ کیس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں میرے بھائی، مرزا جہلمی پر جو کیس بنایا گیا ہے، اب ہماری نظر میں تو کیس کمزور ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہم جو مرزا کی گستاخیاں ہم نے اپنے چینل پر محمدی لائبریری کے نام سے جو ہمارا چینل ہے، اس پہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ ساری گستاخیاں جو ہے جوابات کے ساتھ اپلوڈ کی ہوئی ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان سب کو سامنے رکھ کے اگر مرزا کے اوپر کیس بنایا جاتا ہے، یہ ہمارے شیخ ابو یحییٰ نور پوری حفظہ اللہ، یا ہمارے شیخ عتیق الرحمن علوی حفظہ اللہ، یا ڈاکٹر حافظ زبیر صاحب ہیں، یا دیگر جو حضرات ہیں، انہوں نے جو مرزا کی گستاخیاں ذکر کر رکھی ہیں، اگر ان سب کا ایک مجموعہ اکٹھا کیا جائے اور ان کو
یعنی قانون نافذ کرنے والے ادارے اور عدلیہ کے سامنے رکھا جائے تو مرزا کے اوپر ایک مضبوط FIR یعنی کہ درج کروائی جا سکتی ہے، جس کے بعد مرزا کا 295C سے باہر آنا ناممکن ہوگا۔ اور دیکھیں مرزا کی گرفتاری اس لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی ہماری مرزا جہلمی سے کوئی اللہ واسطے کی دشمنی ہے، اصل میں مرزا انجینئر کی گرفتاری اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ملک پاکستان کے امن و امان کے مخالف ہے۔ مرزا جہلمی جان بوجھ کر اپنی شہرت کے لیے شیعہ سنی تنازعات کو فروغ دیتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے غور کیا ہو کہ آج سے 10-12 سال پہلے محرم یا ربیع الاول یا ایسے دنوں کے اندر کبھی بھی آپ کو یعنی کسی شدت پسند کی شدت کرتا ہوا کوئی ویڈیو کوئی آڈیو نہیں ملے گا، نہ ہی کوئی گرفتاری کے واقعات آپ کو ملیں گے۔ یعنی کہ 1980 سے لے کے 95 کے درمیان میں یہ حالات بنے تھے، لیکن پاکستان کے اداروں نے آرمی نے اس کے اوپر قابو پایا اور شر پسند عناصر سے ملک کی سرزمین کو پاک کیا، لوگوں کو لگام ڈالی، تو یہ سلسلہ بہت حد تک ختم ہو گیا تھا۔ لیکن پھر جیسے ہی مرزا جہلمی جیسے لوگ اپنی شہرت کے لیے جب دوبارہ کھڑے ہوئے یا لوگوں کی طرف سے کھڑے کیے گئے تو انہوں نے دوبارہ پاکستان کی اندر یعنی کہ تخریب کاری کے لیے، افراتفری کے لیے، دہشت گردی کے لیے، باہمی انتشار کے لیے انہوں نے یہ شیعہ سنی تنازعات کو دوبارہ کھڑا کرنے کی کوشش کی۔ تو اس لیے ہم تو خود بھی ذاتی طور پہ اس بات کے قائل ہیں کہ مرزا جہلمی ہی نہیں، ہم ہی کیوں نہ ہوں، اگر کسی طریقے سے پاکستان کی سالمیت کے لیے اور پاکستان کے عوام کے اندر شر پھیلانے کے لیے استعمال ہوں یا ہماری کوئی بات ہو، تو ہم تو یہی اداروں سے درخواست کریں گے کہ ایسے ہر شخص کو، خواہ ہم ہی کیوں نہ ہوں، انہیں گرفتار کر کے جیلوں میں ڈالا جائے، ان سے اس ملک کی سرزمین کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ عتیق الرحمان بھائی نے سوال کیا، میلاد منانے والے کہتے ہیں سورہ یاسین خوشی مناؤ، حدیث میں ابو لہب کا واقعہ، کیا یہ دلائل عید میلاد منانے کے لیے ثابت ہوتے ہیں؟ سورہ یاسین خوشی مناؤ تو بھائی کرسمس بھی منا لو، عید میلاد المسیح ہے وہ بھی، کیا عیسیٰ علیہ السلام کو آپ نہیں مانتے؟ وہ خوشی آپ کیوں نہیں مناتے؟ کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ثابت ہو جائے گا کہ ہم یہ رسم عیسائیوں سے لے کر آئے ہیں۔ اور جہاں تک ابو لہب کا واقعہ ہے تو اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا فضل و کرم ہے، اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ ہمیں اللہ نے کسی کافر کی سنت کا پیروکار نہیں بنایا، ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پیروکار بنایا گیا ہے۔ تو جو ابو لہب کی سنت پہ عمل کرنا چاہیں وہ ابو لہب کی سنت پہ عمل کریں، اور ظاہر ہے کہ پھر وہ وہی منزل پائیں گے جو منزل ابو لہب نے پائی ہے، جو مقام جو انجام ابو لہب کا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ زید مرزا بھائی نے سوال کیا، مسلم کی حدیث کی تشریح کر دیں، حضرت معاویہ نے ایک صحابی کو کہا کہ کیا چیز تمہیں حضرت علی پر سب کرنے سے روکتی ہے؟ اس حوالے سے ہمارے چینل کے اوپر محمد لائبریری کے اوپر ویڈیو اپلوڈ ہے، اس میں تفصیلی اس کا جواب دیا گیا ہے۔ یہ ریسرچ پیپر 5B کے جواب میں بھی آپ کو جوابات آپ دیکھیں گے نا تو اس میں آپ کو اس اعتراض کا جواب مل جائے گا۔ احمد عبداللہ بھائی نے سوال کیا کہ محمدی صاحب ایران کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے، فلسطین کے لیے اس نے کیا کیا؟ بھائی جان ایران نے فلسطین کے اندر صرف اور صرف جو ہے انتشار کو پھیلایا ہے، باقی تو ایران نے فلسطین کے حق میں کچھ بھی نہیں کیا۔ ہاں آخر کے اندر جب یعنی باقاعدہ خود ایرانی سرزمین پر اسرائیلی حملے شروع ہوئے تو اس نے اپنی سرزمین کی حفاظت کے لیے جو کچھ کیا وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ جس ٹیکنالوجی اور جن میزائلوں کا استعمال ایران اس وقت کر رہا تھا، اگر جس وقت فلسطین کے اوپر ابتدائی اسرائیلی حملے ہوئے وہ اس وقت یہی ٹیکنالوجی یا یہی میزائلوں کی جو کھیپ تھی اگر وہ استعمال کر لیتا تو بہت ممکن تھا کہ جو جس طرح اسرائیل ایرانی سرزمین سے ناکام و نامراد واپس چلا گیا وہ فلسطینی سرزمین کو بھی چھوڑ دیتا۔ تو بہرحال ایران نے اپنی سرزمین کے لیے جو کیا سو کیا، لیکن فلسطین کے لیے اس نے کچھ بھی نہیں کیا۔ طلحہ عزیر بھائی نے سوال کیا، بھائی جہلمی تک رہو، میلاد کے بارے میں آپس میں نہ جھگڑو، کیا میں درست کہہ رہا ہوں؟ نہیں بھائی جان، اس میں آپ غلطی یہ کر رہے ہیں کہ اصل میں میں نے ابھی جواب کے دوران بھی یہ بات کہی کہ جہلمی سے کوئی خدا واسطے کی دشمنی نہیں ہے۔ ہمارا جو ہے جہلمی سے بھی اختلاف قرآن و سنت کی مخالفت اور قرآن و سنت کے راوی یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اور
اس امت کے بزرگوں کی اور انبیاء کرام علیہ السلام کی گستاخی ہے۔ تو یہ جو میلاد وغیرہ کا معاملہ ہے، ایک تو اس میں دو چیزیں ذہن میں رکھیں کہ ہم سے جب بھی کوئی بھائی سوال کرے گا، ہم اس میں کتاب و سنت سے پر مبنی ہمارا جو منہج ہے ہم اس کو ضرور بیان کریں گے، وہ چاہے سوال کسی بھی موضوع کے اوپر ہو، تو اس میں آپ ہم سے تو کسی بھی قسم کا شبہ کر نہیں سکتے، نمبر ایک۔ نمبر دو، یاد رکھیں کہ اگر میلاد کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے تو آپ کو یہ نہیں کہ یہاں آپ جہلمی کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، یہاں ہم سب کتاب و سنت کے سننے، سیکھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ آپ نے ایک اور بھی ابھی بات نوٹ کی ہوگی جواب کے دوران میں، کہ ایک بھائی نے مجھ سے وہ جہلمی کے ایک اعتراض کے اوپر سوال کیا، اس پر ہماری دو علیحدہ ویڈیوز جو ہے وہ تفصیلی بنی ہوئی ہیں، تو ہم نے ڈائریکٹ اس کو مختصر جواب بھی نہیں دیا بلکہ ڈائریکٹ اس کو ویڈیو کی طرف توجہ دلا دی کہ آپ وہاں پہ ویڈیو دیکھ لو۔ ہم تو اصل میں آج جو اکٹھے ہوئے ہیں بھائیوں کی دین کے حوالے سے جو بھی ایسے اشکالات و سوالات اور ایسی باتیں ہیں کہ جن میں ہم ایک دوسرے کی اصلاح کر سکتے ہیں، تو ہم تو اس کے لیے جو ہے وہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ راحل عرفان بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، راحل بھائی نے ہمارے سوال کیا، بہت پیارے ہمارے بھائی ہیں۔ کہتے ہیں علماء کہتے ہیں کہ کوئی شخص جان بوجھ کر قرآن میں رد و بدل کا قائل ہو تو وہ کافر ہے، اس کی کیا دلائل ہیں؟ اس کا بڑی آسان سی دلیل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ اب ایک آدمی اگر یہ کہتا ہے کہ نہیں جی قرآن میں رد و بدل ہوا تو وہ اس آیت کا انکار کر رہا ہے نا، تو وہ جب اس کو کافر کہتے ہیں تو اس کو کفر کی دلیل یہ ہے۔ یاد رکھیں اس بات کو کہ اس میں یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ علماء کا خاصہ ہے، کسی پر کفر کا فتویٰ لگانا یہ آپ اور ہمارا طریقہ کار نہیں ہے، نہ ہی ہم کسی پر کفر کا فتویٰ لگا سکتے ہیں۔ یہ علماء ہی دلائل کی روح سے اور اس شخص کی کیفیت دیکھ کر اس پر فتویٰ لگاتے ہیں، اس کو ضرور ملحوظ رکھنا چاہیے۔ کمیل رضوی بھائی نے کہا کہ مولانا آپ مکتب اہل بیت پر حملے کیے جاتے ہیں لیکن آپ کو یہ تک نہیں پتہ کہ شہید ثالث کون ہے، آپ پہلے ہمارے اصولیات تو پڑھیں۔ میرے بھائی آپ نے کہا کہ میں مکتب اہل بیت پر حملے کرتا ہوں، مکتب اہل بیت کے اوپر میرا کوئی ایک حملہ آپ بیان کر دیجئے، میں آپ کی بات کو تسلیم کر لوں گا۔ دانش خان بھائی نے سوال کیا کہ عصر کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرنا کیسا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز، فجر اور عصر کی نماز کے بعد نفل نماز پڑھنے سے منع کیا۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ ام سلمہ غالباً تھیں، وہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن میرے گھر تشریف لائے اور آپ نے عصر کی نماز کے بعد آپ تشریف لائے تھے اور آپ نے جو نا 2 رکعت پڑھی، تو مجھے بڑی تشویش ہوئی کہ آپ ہم لوگوں کو تو منع کرتے ہیں اور خود جو ہے آپ عصر کی نماز کے بعد آپ یہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو جیسی نماز مکمل ہوئی تو فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظہر میں میرے پاس کچھ لوگ آ گئے تھے کہ جن کو سمجھانے کی وجہ سے میں 2 رکعت نہیں پڑھ سکا تھا، وہ 2 رکعت میں نے اب پڑھی۔ تو اس حدیث کی روح سے آپ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث کو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جو وہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کے بعد 2 رکعتوں کو کبھی ترک نہیں کیا۔ تو اس کی ایک مراد یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس جو وفود اور تبلیغی قافلے جو آپ کے پاس آتے تھے یا آپ کے پاس جو لوگ اپنے مسائل لے کر آتے تھے، وہ زیادہ تر چونکہ ظہر کے بعد آتے تھے اور آپ ان کو وقت دیتے تھے تو آپ کی وہ 2 رکعتیں آپ نے نہیں پڑھی ہوتی تھی، تو وہ عصر کے بعد آپ پڑھتے تھے۔ اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا خاصہ تھا کہ عصر کے بعد آپ 2 رکعت یہ آپ کے ذات کے ساتھ خاص ہے، اس کا امت کے لیے یعنی عمل یہ نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت کی حدیث موجود ہے، تو اس سے یہ بات پتہ لگتی ہے کہ آپ نے امت کو منع کیا ہے اور خود آپ کے لیے یہ نماز اللہ رب العزت کی طرف سے۔ اس روایت کے بارے میں علماء یہ 2 جوابات دیتے ہیں۔ بھائی نے سوال کیا کہ رقیہ شریعہ والا دم پانی پر کرنا کیسا ہے؟ ناجائز ہے، یہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ پانی وانی پر پھونکنا، ویسے ہی یاد رکھیں اس بات کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کی اشیاء پر پھونکنے سے منع کیا ہے، تو اس لیے بھی جو ہے وہ یہ پانی پہ دم وغیرہ کرنا یہ شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔
تو اس سے بچنا چاہیے۔ اور دوسرا ایک اور بھی میں آپ کو بات بتاؤں بھائی، یہ بھی ضرور ذہن میں رکھیں، بغیر کسی شرعی عذر کے یہ دم وغیرہ ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری کتاب القدر کے اندر حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ 70,000 لوگ یا غالباً 60,000 لوگ بغیر حساب کتاب جنت میں جائیں گے، ان کی ایک علامت آپ نے یہ بھی بتائی ہے کہ وہ دم جھاڑ نہیں کرتے ہوں۔ تو اس علماء یہ بات کہتے ہیں کہ بغیر کسی شرعی عذر بھی دم جھاڑ سے بچنا چاہیے۔ محمد عاطف بھائی نے سوال کیا، غامدی صاحب کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ محترم بھائی، وہ جو غامدی صاحب کے بارے میں موقف ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس وقت ترتیب وار جو ہے وہ محمدی لائبریری کے نام سے ہمارا یوٹیوب چینل ہے، اس کے اوپر ہم ترتیب وار بیان کر رہے ہیں غامدی صاحب کے جوابات کے دوران میں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ غامدی صاحب ایک ادیب شخصیت ہیں، مگر فتنہ انکار حدیث کی طرف مائل ہیں، وہ ایک منکر حدیث ہیں، اور اس کا انہوں نے بارہا اپنی تصنیفات کے اندر، اپنی تقاریر کے اندر ذکر کیا ہے، اور وہ جدید افکار کی طرف بڑھنے والا جو طبقہ ہے، جو اسلام سے منحرف طبقہ ہے، اس کو مزید اسلام سے منحرف کرنے کے لیے دلائل کشید کر کے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم ان کے نظریات کے جوابات جو ہے وہ محمدی لائبریری کے نام سے ہمارا یوٹیوب چینل ہے، اس کے اوپر ہم ترتیب وار جو ہے وہ اپلوڈ کر رہے ہیں، آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں، اس میں آپ کو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ دانش خان بھائی نے سوال کیا، قرآن کی قسم اٹھانا کیسا ہے؟ ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص بھی بغیر کسی ضرورت کے، بغیر کسی شرعی مجبوری کے قسم نہ اٹھائے، اور جب اگر قسم اٹھانے کی نوبت آئی جائے تو اللہ کے نام کی قسم اٹھائے، ورنہ خاموش رہے۔ اس حدیث سے بات پتہ لگی کہ افضل یہی ہے کہ جب بھی کسی سے قسم اٹھوانی ہو، حلف اٹھوانا ہو، تو اللہ کے نام کے اوپر قسم اٹھانی چاہیے۔ باقی اگر وہ قرآن کی قسم بھی اٹھاتا ہے تو قرآن اللہ کا کلام ہے، کوئی مخلوق تھوڑی ہے کہ جو یہ بات ہوگی جی قرآن کی قسم اٹھانا ناجائز ہوگا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن حدیث سے ہمیں جو افضلیت پتہ لگتی ہے وہ یہ پتہ لگتی ہے کہ ویسے تو بغیر کسی شرعی عذر قسمیں نہیں کھانا چاہیے، لیکن اگر قسم اٹھانے کی نوبت بھی آئے تو اللہ کے نام کی قسم اٹھانی چاہیے۔ عثمان شیخ بھائی نے سوال کیا، سلفی مدارس میں قرآن کی کون سی تفسیر پڑھنی چاہیے جو معتبر ہو؟ یہ تو آپ کے مدارس کے نصاب پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے نصاب میں کون سی تفسیر ہے۔ اگر مجھ سے آپ پوچھیں گے تو میں تو یہی کہوں گا کہ تفسیر ابن کثیر جو ہے اس کو کسی اپنے شیخ سے آپ پڑھیں، انشاءاللہ اس سے جب آپ تفسیر کی ابتدا کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ دانش خان بھائی نے سوال کیا کہ ڈاکٹر اسرار احمد کے بیانات سننا کیسا ہے اور ان کا عقیدہ کیسے تھا؟ ڈاکٹر اسرار صاحب کا نظریہ صوفیوں والا تھا اور باقاعدہ تکفیری نظریات کے وہ قائل تھے۔ ان کے بیانات نہ سنیں تو بہتر ہے، اور کوشش کریں کہ مسلمات کے مطابق ان کی جو باتیں ہیں وہ تو چلے ٹھیک ہے، اگر کہیں سن لی تو سن لی، ورنہ ان کے بیانات کو کوشش کیا کریں علماء پر پیش کیا کریں۔ علماء ان کی تصدیق کر دیں تو قبول کریں، علماء تصدیق نہ کریں تو ڈاکٹر اسرار صاحب کے بیانات جو ہے اس کو سننے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ احمد عبداللہ بھائی نے سوال کیا، از شیخ اسامہ الخمیس ابو خدیجہ اینڈ عبدالعزیز الحکم یہ سب سلفی ہیں؟ میں ان حضرات کے بارے میں نہیں جانتا، میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ دوسرا سوال بھائی نے کیا کہ دیوبندی اور بریلوی کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، ان کا عقائد شرکیہ ہیں۔ آپ نے کہا کہ ان کے عقائد شرکیہ ہیں، اگر آپ ان کے عقائد کو شرکیہ ہونے کو جانتے ہیں تو خدا آپ اس بات کو سمجھیں کہ مشرک کے پیچھے نماز کیسے ہوگی؟ مشرک کے تو اپنے عمل باطل ہوتے ہیں، تو مشرک کا جب عمل باطل ہوتا ہے اس کے پیچھے اللہ نے خود قرآن مجید میں کہا مشرک عمل قبول نہیں کریں گے، ان کا ہوا مڑا دیں گے، تو اس کے پیچھے اگر آپ مواحد ہیں تو آپ کا عمل جو ہے وہ کیسے اس کے پیچھے ہو جائے گا؟ تو یہ اس کو بڑا، باقی اس حوالے سے ہماری جو ہے یوٹیوب چینل پہ ویڈیو موجود ہے کہ نماز کا امام کیسا ہونا چاہیے، اس میں ہم نے اس کی پوری تفصیل بیان کیا، آپ وہاں وہ ویڈیو لازمی دیکھیے گا۔ عباس موسیٰ عسکری بھائی نے سوال کیا ہے کہ مولانا آپ مولائی شیعہ سے اہل حدیث کیسے بنے، آپ کو کس عالم نے مائل کیا تھا؟ ایک پہلے میں آپ سے بڑے بھائیوں سے درد دل کے ساتھ یہ بات کہوں گا، یہ لفظ مولانا استعمال مت کیا کریں، اس سے تھوڑا سا بچا کریں، ٹھیک ہے؟ خاص طور پہ میں تو ایک نرا طالب علم ہوں، میرے لیے تو یہ لفظ نہ ہی استعمال کریں تو بہتر ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور
آپ شیعہ سے اہل حدیث کیسے بنے، اس کی تو ایک بہت لمبی تفصیل ہے. میں اگر آپ کو بتانا شروع کروں گا تو پھر وہ تو سوال جواب کا بھائیوں کا ٹائم ہی چلا جائے گا. کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ یہ رویداد ویڈیو ریکارڈ کر کے اپلوڈ کریں گے، یا کبھی آپ سے بالمشافہ ملاقات ہوئی تو آپ کو ملاقات میں انشاءاللہ بتائیں گے. یاسر مسعود بھٹی بھائی نے کہا کہ اگر کوئی شخص کہے کہ میں مرزا جہلمی کے فوت، یہ کیا لفظ ہے بھائی جان؟ مرزا جہلمی کی عزت اس لیے، بھائی نے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص کہے کہ میں مرزا جہلمی کی عزت اس لیے کرتا ہوں کہ وہ توحید پرست ہے یا کروڑوں قبر پرستوں سے بہتر ہے، تو کیا اس کی بات درست ہے؟ دیکھیں، جہاں تک یہ بات ہے کہ مرزا توحید پرست ہے، کوئی آدمی مرزا کو توحید پرست سمجھتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ آدمی انتہائی معذرت کے ساتھ توحید پرست نہیں ہے. میں بہت معذرت چاہتے ہوئے یہ بات کروں گا. دیکھیں، توحید قبر پرستی کے رد کا نام نہیں ہے. اس بات کو سمجھیں کہ جیسے اس کی مثال ایسے لیں کہ اگر آپ ایک کمرے میں سفید رنگ کر رہے ہیں تو آپ سفید رنگ تو کر رہے ہیں، مگر یہ کالے کی تردید کا نام نہیں. کہا جائے کہ جی یہ کالا رنگ کرنا نہیں چاہتا، یہ بات تھوڑی ہوگی. تو توحید کیا ہے؟ اللہ کی ربوبیت، اس کی الوہیت، اس کے اسماء و صفات کا بیان کرنا، یہ توحید ہے. لیکن شرک کی اقسام کا رد کرنا، اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ جی یہ توحید بیان کرنا ہے. یہ کہا جائے گا کہ یہ آدمی شرک کی کسی قسم یا اقسام کا رد کرتا ہے. توحید بیان کرنا تو یہ کہ ایک آدمی اللہ کی ربوبیت، اس کی الوہیت، اس کے اسماء و صفات کو بیان کرتا ہو. جیسے ہمارے شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ، ہمارے شیخ تھے بدی الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتب کا مطالعہ کریں، ان کی آپ ویڈیوز، ان کی آڈیوز آپ سنیں، آپ کو انشاءاللہ پتہ لگے گا توحید کا بیان کہتے کس کو. بلا مبالغہ انہوں نے توحید بیان کرنے کا حق ادا کیا. تو عرض کرنے کا یہاں پر مطلب یہ ہے کہ مرزا جہلمی نے صرف بریلویوں کی قبر پرستی کا رد کیا، ورنہ شیعوں کی قبر پرستی کا تو کبھی بھی اس نے رد نہیں کیا. آپ مجھے ایک ویڈیو مرزا کی ایسی دکھائیں جس میں مرزا رافضیوں اور شیعہ کی جو ہے قبر پرستی کا رد کرتا ہو، ایک کوئی ویڈیو اس کو. تو اس کا مطلب وہ صرف بریلویوں کی قبر پرستی سے ہٹا کے آپ کو یعنی شیعوں کی قبر پرستی کی طرف لے کے جا رہا تھا، اور کچھ بھی نہیں. اور جہاں تک یہ بات ہے وہ کروڑ قبر پرستوں سے بہتر ہے، تو بظاہر یہ جملہ بہت نفیس ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے ایک قبر پرست بھی بعض مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین کی عزت کا قائل ہوتا ہے، جبھی تو وہ ان بزرگوں کی قبروں پہ بھی جا کر جھک گیا ہے اس عقیدت میں. آپ سمجھیں وہ آدمی کتنا غلیظ ترین ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ یا امت کے بزرگوں کے بارے میں بد کلامی کرتا ہو. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی قبر پرست کوئی بہتر ہوتا ہے، قبر پرست اور ایک جانور میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن آپ سمجھیں مرزا کی تشبیہ ان سے نہیں ہو سکتی. مرزا اپنی جگہ ایک انتہائی بدترین مخلوق کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، جس نے اللہ کی توہین کی، جس نے قرآن کی توہین کی، جو اصحاب رسول کی توہین کرتا ہے، جو اہل بیت کی توہین کرتا ہے، ہم نے اس کے ثبوت جو ہے اپنی چینل کے اوپر دے رکھے. تو ان کی میں کبھی بھی مرزا کے بارے میں عزت کی تو بات ہی نہیں کی جا سکتی. جیتے بھائی جان. ہوشنگ راجپوت بھائی نے کہا علماء اہل حدیث کے نزدیک تقلید شرک کیوں ہے، اس کو شرک رسالت کیوں قرار دیا گیا، اور شرک رسالت کیا ہوتا ہے؟ محترم بھائی دیکھیں، اس کو سمجھے گا ذرا بات کو. اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر یعنی کہ علماء یعنی کہ عوام یہود و نصارہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے روحانی پیشواؤں اور عالموں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا. تو عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا، اللہ کے رسول ہم تو نہ اپنے علماء کو رکوع کرتے تھے نہ سجدہ کرتے تھے، یاد کریے ہم نے ان کو رب بنا لیا، ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے تھے.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کوئی عالم حلال یا حرام کے معاملے میں فیصلہ دیا کرتا تھا تم تسلیم کر لیا کرتے تھے؟ ہم نے کہا حضرت ہم تسلیم کر لیا کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو رب بنانا ہوتا ہے۔ یعنی کیا مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ توجہ دلا رہے ہیں کہ تم نے بغیر دلیل کو جانے ان کے حلال و حرام کی پیروی کرنا شروع کی، نتیجہ یہ نکلا تم نے ان کو شارع تسلیم کر لیا، یعنی شریعت ساز، شریعت بنانے والا۔ تو جب علماء اہل حدیث تقلید کو شرک کہتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک مقلد اپنے امام کو جس کی وہ اندھا دھند پیروی کر رہا ہے اس کو رسالت کے مقام تک اٹھا کے کھڑا کر دیتا ہے کہ جی اس کی بات پر وہ اندھا دھند ایمان لائے بیٹھا ہوتا ہے، اس کے حلال کو حلال، اس کے حرام کو حرام مان رہا ہوتا ہے۔ مرزا جہلمی کے ہی ذکر میں سمجھ لیں نا بات کو۔ مرزا جہلمی کو جو سننے والے لوگ ہیں آپ اندازہ کریں، آج کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ آج صبح میں کسی صاحب نے ویوز اور کمنٹس پانے کے لیے ایک پوسٹ لگا دی کہ الحمدللہ مرزا جہلمی رہا ہو گئے، مرزا صاحب رہا ہو گئے۔ تو نیچے کوئی 1000 کے قریب مرزا صاحب کے ماننے والے الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ انہوں نے 1000 کے قریب کمنٹس کر دیے۔ اب ان میں سے ایک آدمی کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ اس خبر کی تصدیق کر لیں کہ آیا یہ خبر صحیح بھی ہے یا نہیں، اس کو رہا بھی کیا گیا ہے نہیں کیا گیا۔ جبکہ آج بعض یعنی کہ ہمارے پیارے بعض بھائیوں نے توجہ دلائی ہے کہ مزید 2 دفعات کا اس کے اوپر اضافہ کیا گیا ہے۔ تو مقصد میرے عرض کرنے کا ہے آپ اندازہ کریں کہ مقلد کا کتنا برا حال ہوتا ہے۔ وہ کبھی بھی یعنی کہ کسی بھی خبر کی تحقیق و تصدیق کی طرف نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَلَا تَقْفُ لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس بات کے پیچھے مت پڑ جس کا تجھے علم نہ ہو۔ اور مشرک کا یہی معاملہ ہے کہ وہ اس بات کے پیچھے جاتا ہے جس کے اندر علم ہوتا ہی نہیں۔ یاسر مسعود بھٹی نے بھائی نے سوال کیا کہ کیا نماز عصر کی قضا نماز مغرب کے بعد ہو جاتی ہے؟ بھائی نماز قضا ہی کیوں ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک ہم نے نماز مومنوں پر مقررہ وقت پہ فرض کی ہے۔ یہ تھوڑا سمجھنا چاہیے نا اس بات کو، ہم یعنی نماز قضا ہی کیوں کریں؟ ہاں اگر کسی بھائی کے ساتھ شرعی عذر ہے جس کو آپ کا سوال میں مینشن کرنا چاہیے تھا، اگر وہ شرعی عذر ہے تو جی ہاں نماز مغرب کے بعد نماز عصر کی قضا ہو جائے گی۔ عثمان خان بھائی نے سوال کیا اہل حدیث اور سلفی میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے بھائی، ایک ہی کمپنی کی 2 پروڈکٹ ہیں۔ اہل حدیث تو وصف ہے، سلفی نسبت ہے۔ اہل حدیث وصف ہے کہ ہم حدیث کے پیروکار ہیں، اس کو پڑھنے والے، اس پر عمل کرنے والے ہیں، اور سلفی ہم میں سے بعض بھائی اپنی نسبت اپنے اسلاف اپنے بزرگوں کی طرف کر کے اپنے آپ کو سلفی کہلاتے ہیں اس اعتبار سے۔ اور پتہ نہیں کیوں مجھے آپ سے شکوہ ہو گیا، آپ نے محمدی کا نہیں پوچھا، تو یاد رکھیں اس بات کو۔ نسبت اگر ہم اہل حدیث ہیں، ہمیں اس کے اوپر فخر ہے، آپ کو بھی اہل حدیث ہونا چاہیے، اگر آپ ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اپنی نسبت ہمیشہ اپنے نبی سے کر کے خود کو محمدی کہلائیے گا، اس میں آپ خود بخود سلفی بھی ہو جائیں گے۔ لیکن اپنی نسبت اپنے نبی سے کیا کریں؟ ہم سے اچھے تو مسیحی ہیں، کم سے کم اپنے نبی کے نام سے اپنی نسبت کر کے خود کو مسیحی فخر سے کہلاتے ہیں، اس لیے ہمیں بھی خود کو محمدی کہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا ہے۔ میں پھر بتا دوں، میں یہ نہیں کہہ رہا سلفی نسبت غلط ہے، ہمارے اسلاف کی نسبت ہے، بڑے بڑے بزرگوں نے رکھی ہے، اس میں کوئی، میں صرف ایک بات بتا رہا ہوں۔ ادریس بن طارق بھائی کہتے ہیں کہ اصل اہل بیت صرف امہات المومنین ہیں، باقی دعائیہ اہل بیت ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں بھائی جان، بالکل غلط بات ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے، یہ ناسبیوں کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ اہل بیت کی لغوی تعریف کے اعتبار سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل اہل بیت وہ حضرات ہیں کہ جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلبی رشتہ ہے، خونی رشتہ ہے، وہ آپ کے اصل اہل بیت ہیں۔ ازواج مطہرات اہل بیت میں شمار ہوتی ہیں، لغوی اعتبار سے بھی، قرآن کے اعتبار سے بھی، حدیث کے اعتبار سے بھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اہل بیت قرار دیا۔ اس پہ ہماری ویڈیو ہے معرفت الصحابہ و اہل بیت سیریز میں، اہل بیت کون ہیں، 2 پارٹس پر مبنی ویڈیو، اس میں ہم نے یہ پوری تفصیلات بیان کر رکھی ہیں، وہ آپ لازمی دیکھیے گا۔ لیکن پھر میں ایک بات بتا دوں، اس طرح کی باتیں، ناسبیوں کی باتیں، اس سے اجتناب برتنا چاہیے۔ اہل بیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی کہ آپ کے وہ چچا جو آپ پر ایمان لے کے آئے، وہ پھوپھیاں جو آپ کے اوپر ایمان لے کے آئیں، وہ تمام آپ کے اہل بیت ہیں۔ ان کے آل اولاد میں جتنے لوگ آپ پر ایمان لے کے آئے وہ سارے آپ کے اہل بیت ہیں، اور یہ سب سے پہلے اہل بیت۔
پھر ازواج مطہرات ہیں وہ سارے آپ کے اہل بیت ہیں، پھر آپ کے داماد وہ آپ کے اہل بیت ہیں، پھر آپ کے سسرالی پھر وہ آپ کے اہل بیت ہیں۔ اس کی پوری تفصیل ہم نے اہل بیت کون ہے اس دونوں پارٹس پر مبنی ویڈیو میں اس کو دلائل کے ساتھ بیان کر دیا۔ عثمان شیخ بھائی نے کہا میں اپنے مطالعے کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ کون سی سلفی قرآن کی تفسیر بہتر ہے؟ بھائی جان تفسیر ابن کثیر بہتر ہے، اور کوشش کیجئے کہ تخریج والی کا مطالعہ کریں گے تو اس میں آپ کو فائدہ ہوگا۔ احادیث کی تصحیح و تضعیف کا معاملہ بھی اس میں بیان کر دیا گیا ہے، اور ویسے جو ہے وہ بعض جگہ یہ جو ہمارے محققین ہوتے ہیں ان سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو بہرحال تفسیر ابن کثیر کا آپ مطالعہ کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ دانش خان بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا عورت جوڑا بنا کر نماز پڑھ سکتی ہے؟ بالوں کا جوڑا، یہ میرے علم میں نہیں ہے بھائی جان۔ اس حوالے سے انشاءاللہ دوبارہ جو لائیو کوشچن آنسر سیشن ہوگا اس میں آپ توجہ دلائیے گا، اس میں احادیث کا مطالعہ کر کے پھر انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ ادریس بن طارق بھائی نے سوال کیا شیخ آپ کو نہیں لگتا یزید کا دفاع کرنے سے لوگوں میں انتشار پیدا ہوتا ہے؟ محترم بھائی مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے میں سوال کا آپ کو پہلے بھی جواب دے چکا ہوں، لیکن پتہ نہیں کیوں آپ نے یہ سوال دوبارہ یہاں پہ کیا ہے۔ تو میں آپ کو پھر ایک بات بتاؤں، ہم یزید کا دفاع نہیں کرتے، پتہ نہیں کیوں یہ بات آپ نہیں سمجھتے، ہم یزید کا دفاع نہیں کرتے، ہم صحابہ و اہل بیت کا دفاع کرتے ہیں۔ آپ اس بات کو سمجھیں۔ مجھے آپ ایک سوال کا آپ کمنٹ کر کے ابھی جواب دیجئے گا، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، اس سوال کا آپ نے لازمی بھی مجھے یہاں کمنٹ کر کے جواب دینا ہے کہ جو یزید کی بیعت کرنے والے صحابہ و اہل بیت تھے مجھے بتائیں ان کے اوپر کیا حکم لگے گا، بس آپ وہ یہاں پر مجھے یہ کمنٹ کر کے بتائیے گا، انشاءاللہ آپ خود اس سوال کا جواب دیں گے۔ کمیل رضوی بھائی نے سوال کیا مولانا آپ نے کہا کہ مرزا پاکستان جیسے امن والے ملک میں فرقہ واریت کو ہوا دیتا ہے، کیا آپ یزید کے فضائل سنا کر شیعہ کو 24 گھنٹے تانے دے کر فرقہ واریت کو ہوا نہیں دیتے؟ میرے بھائی آپ میری وہ ویڈیو بتا دیں جس میں نے شیعہ کو تانے دیے ہوں اور وہ جوابی نہ ہو، میں نے آگے بڑھ کر کوئی تانے دیے ہوں، آپ میری وہ ویڈیو دکھا دیں۔ آپ نے ابھی بھی ایک مجھ پر الزام لگایا، میں نے آپ سے کہا مجھے وہ دکھا دیں، آپ نے وہ دکھایا نہیں ہے، آپ یہی مجھے دکھا دیجیے گا کہ جس میں نے آگے بڑھ کر کسی شیعہ کو تانا دیا ہو وہ جوابی نہ ہو، اس کے اعتراض کے جواب میں نہ ہو، یا آپ مجھے وہ میری ویڈیو یا وہ کلپ یہاں دکھا دیجیے گا، میں اپنی بات آپ کی بات کو تسلیم کر لوں گا۔ نادر ہومیوپیتھک بھائی نے سوال کیا کچھ لوگوں کو لگتا ہے مرزا جہلمی بے گناہ پھنسا ہے، وہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے مرزا کو سنا نہیں یا جنہوں نے ہماری ویڈیوز نہیں دیکھ رکھی ہیں یا علماء کی ویڈیوز نہیں دیکھ رکھی ہیں، وہ ویڈیوز دیکھیں گے ان کو اندازہ ہو جائے گا وہ بے گناہ نہیں ہے۔ ارے یہ لفظ بے گناہ آپ نے غلط استعمال کیا ہے، مطلب آپ سمجھیں کہ یعنی کہ وہ مجرم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بات کریں یہ زیادہ بہتر ہے۔ عباس موسیٰ عسکری بھائی نے سوال کیا کبھی اپنے اساتذہ شیخ یوسف کھتری مفتی ایوب صاحب کو بھی محمدی لائبریری کسی ویڈیو میں لائیں، اچھا لگے گا۔ ان دونوں حضرات کی ویڈیوز الحمدللہ محمدی لائبریری کے یوٹیوب چینل کے اوپر موجود ہے، ہمارے شیخ مفتی حافظ ایوب صاحب کی ویڈیو وراثت کے اوپر موجود ہے، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں، اس میں ہمارے شیخ آپ کو مل جائیں گے۔ ہوشنگ راجپوت بھائی کہتے ہیں سائل عدیم کہتے ہیں مولوی تنگ نظری سکھاتے ہیں اور مسلمان کو سوچنے کی صلاحیت نہیں دیتے، اس پر آپ کا کیا رد عمل ہے؟ اچھا میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کہوں گا، کیا آپ کو لگتا ہے ساحل عدیم بھائی جو ہے ان میں سوچنے کی صلاحیت ہے؟ انتہائی معذرت کے ساتھ میں یہ بات کروں گا، کیونکہ جو آدمی مارولز کی ویڈیوز دیکھ کے اور وہ آ کر وہی ساری چیزیں اپنی ویڈیو کے اندر جو ہے وہ بیان کرنا شروع ہو جائے، وہ ایک یعنی امیجنری ایک جو چیزیں ہیں یا وہ جو فالس چیزیں ہیں ان کو لے کر آ کے وہ اپنی ویڈیوز کے اندر وہ بیان کرنا شروع ہو جائے اور وہ کہے کہ جی مولوی تنگ نظری سکھاتے ہیں، تو میرے بھائی ایسا نہیں ہے۔ اچھا ہوشنگ راجپوت بھائی آپ مجھے دیکھتے ہیں میں آپ کو کہیں سے تنگ نظر آتا ہوں، تو مجھے بھی سکھایا تو انہوں نے ہی نا جن کو ساحل عدیم بھائی مولوی کہتے ہیں، میں نے بھی تو انہیں علماء سے سیکھا ہے نا۔ تو الحمدللہ اسلام یا ہمارے علماء اہل حدیث وہ تو کسی کو بھی تنگ نظری نہیں سکھاتے، بلکہ جتنا علماء اہل حدیث سے وسعت نظری ملتی ہے اتنا تو کسی سے بھی نہیں ملتی۔ دانش خان میں نے سوال کیا کہ نیکی کا کام کرتے ہوئے شیطانی خیال آتے ہیں، اس سے کیسے بچا جائے؟ اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے نیکی چھپا کے کریں،
آپ نیکی چھپا کے کریں گے انشاءاللہ کبھی بھی جو نا آپ کو یعنی شیطانی وسوسہ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے نا. میں سمجھ گیا ہوں. اگر میری بات غلط ہو تو آپ میری اگلے کمنٹ میں تصحیح کیجیے گا. نیکی کا کام سے مراد آپ کا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے یا مثال طور پہ کسی کو ترغیب دلانا ہے، مراد یہ ہے، تو کوشش کیا کریں اس کو کام کو نا بغیر کسی شہرت کے یا بغیر ظاہر کے کیا کریں. انشاءاللہ آپ کو شیطانی وسوسہ نہیں آئے گا. اور اگر اس سے مراد آپ کی 5 وقتہ نماز با جماعت پڑھنا ہے یا مسجد میں نفل نماز پڑھتے ہوئے نظر آنا ہے یا روزے رکھے ہوئے نظر آنا ہے، تو میرے بھائی ان شیطانی وسوسوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ وسوسہ آنے دیں، ان سب کو فرق نہیں پڑتا. بھائی نے سوال کیا کہ رستے میں پڑے پیسے ملیں تو کیا کریں. دانش بھائی رستے میں پڑے پیسے جو ملیں تو ارد گرد آپ بھائیوں سے کہہ دیں کہ بھائی میرے پاس اس طرح کی ایک امانت آئی ہے، جن صاحب کی ہو ان کو مجھ سے رابطے کے لیے کہیں، وہ نشانی بتا کر اپنی چیز مجھ سے لے جائیں. 1 سال تک آپ اپنے پاس اس کو رکھیں، جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے. 1 سال تک اگر وہ بھائی آپ سے رابطہ کر لیں تو ٹھیک ہے، نہیں رابطہ کریں تو 1 سال بعد آپ ان کو اپنے استعمال میں لے سکتے ہیں، اللہ کے راستے میں صدقہ کر سکتے ہیں، جو چاہے آپ پھر ان کا کر سکتے ہیں. ادریس بن طارق بھائی نے سوال کیا ہے جس کا کوئی استاد نہیں اس کا استاد شیطان ہے، یہ قول کہاں تک درست ہے. میرے بھائی مطلب اس بات کو سمجھیں، جس کا کوئی استاد نہیں اس کا استاد شیطان ہے، مزے کی بات یہ ہے شیطان کا استاد نہیں ہے نا. آپ دیکھیں شیطان کا آپ کو استاد نہیں ملے گا نا. تو بڑے بزرگوں نے جو یہ مثال بنائی ہے کہ جس کا استاد نہیں اس کا استاد شیطان ہوتا ہے، تو اس کی مراد یہ ہے کہ چونکہ اس کے اندر خود کسی چیز کو سیکھنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، نہ تجربہ ہوتا ہے، تو وہ اپنی نا تجربہ کاری کے حوالے سے بہت ساری غلط کر جاتا ہے. پھر بعض مرتبہ اس کی غلط کو توجہ دلائی جائیں تو تکبر کی وجہ سے وہ رجوع بھی نہیں کرتا، اپنی اصلاح بھی نہیں کرتا. تو جو یہ بات ہے کہ جس کا استاد نہیں اس کا استاد شیطان ہوتا ہے، یہ اس وجہ سے یہ بات کہی جاتی ہے. یہ اپنی جگہ بالکل درست بات ہے. AZ مرزا بھائی نے کہا پاکستان میں شرعی نظام لانے کی فکر کو بعض لوگ خارجی فکر کہتے ہیں، وضاحت فرمائے. میرے بھائی ہر دوسرے تیسرے ہمارا جو جمعرات کا درس ہوتا ہے اس میں ہم بھائیوں کو اس بات کی طرف توجہ دلا رہے ہوتے ہیں. یہ اس جمعرات کا بھی اگر آپ درس سنیں گے یا اس سے پچھلی جمعرات کا بھی درس سنیں گے، اس میں بھی ہم نے بھائیوں کو توجہ دلائی ہے. اصل میں ہمارا دعوت دینے کا طریقہ کار کیا ہے اس کو ضرور سمجھنا چاہیے. اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ اگر آپ اپنی دعوت کو تکفیری نظریات یا مرنے مارنے والے نظریات کے ساتھ بیان کریں تو نہ شریعت آپ کو اس کو اجازت دیتی ہے اور نہ ہی پاکستان کا قانون یا دنیا میں کہیں کا قانون آپ کو اس کی اجازت دیتا. میں آپ کو آج ایک بات بتاؤں، پاکستان تو حقیقی آزاد ملک ہے. آپ شرعی نظام کی بات کر رہے ہیں، آپ سعودی عرب جائیں لفظ جہاد استعمال کر کے دکھائیں. آپ کسی چوک چوراہے پہ کھڑے ہوں یا کسی مسجد میں کھڑے ہوں، لفظ جہاد منہ سے نکالیں، کالے شیشے والی گاڑیاں آپ کو غائب کر دیں گی. تو آپ سمجھیں اس بات کو کہ سعودیہ تو آپ خود بھی سمجھتے ہیں اسلام کے اعتبار سے ایک بنیاد پرست ملک ہے، پھر بھی پاکستان اس کے مقابلے میں تو ہلکا ملک ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سے ہم اس ملک میں جہاد، خلافت، شرعی نظام وغیرہ سب کی بات کرتے ہیں اور الحمدللہ آزادی کے ساتھ کرتے ہیں. ہمیں کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہیں. اصل مسئلہ یہ ہے آپ اس ملک کے امن و امان کو داؤ پہ لگا کر اگر اپنے کسی نظریات کو مسلط کرنے کی کوشش کریں تو وہ ایک بات اچھی نہیں ہے نا، وہ غلط بات ہے. تو جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ جی جو ہے فلاں آدمی وہ خارجی فکر کا حامل ہے، تو اس کو اس بنیاد پہ کہا جاتا ہے وہ اپنے سوا کسی کو مسلمان ہی نہیں سمجھ رہا اور اپنے سوا کسی کو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں دے رہا. تو یاد رکھیں اس بات کو، جس طرح آپ کسی کو توحید پہ سمجھاتے ہیں، کسی کو نماز کی تلقین کرتے ہیں، اسی طریقے سے شرعی نظام کی تلقین کیا کریں. ہم اگر جس طرح لوگوں کو قبر پرستی کے خلاف یا لوگوں کو توحید کے اوپر یا لوگوں کو نماز کے اوپر ان چیزوں پہ سمجھاتے ہیں، یقین کریں اتنی ہی ذہن سازی اگر ہم لوگوں کی شرعی نظام کے اوپر کریں تو انشاءاللہ اس ملک میں شرعی نظام ضرور آئے گا انشاءاللہ. احمد عبداللہ بھائی نے سوال کیا کہ بعض اوقات یونیورسٹی میں غیر محرم عورتوں پر نظر پڑ جاتی ہے، بعض دفعہ کچھ پوچھنا پڑ جاتا ہے، اس پر کیا حکم ہے؟ دیکھیں جو ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بازار میں میری ایک عورت پہ نظر پڑ گئی، تب میں اس کو دیکھ ہی رہا تھا. یعنی کہ آپ اس فرماتے ہیں کہ ہم اس کو دیکھ ہی رہا تھا. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی نظر پھیر لے. پھر آپ نے کہا کہ پہلی نظر تجھ پر ہے، دوسری خطا ہے. اس سے بات پتہ لگی کہ اگر بعض اوقات اگر آپ کی غیر محرم عورتوں پہ نظر پڑ جائے تو نظر پھیر لیں. ضرورت سے کوئی بات کرنی پڑ جائے نظر نیچے رکھ کے اور ایسی آواز میں بات کریں کہ اس کو آپ سے انسیکیور فیل نہ ہو. ایک
وجیح انداز میں، ایک بردباری کے انداز میں بات کریں. ذرا سی بھی آپ کی بات کے اندر جو ہے وہ کسی بھی قسم کا کوئی عشق معشوقی والا پہلو نہیں ہونا چاہیے، اور نظر پڑ جائے تو فوراً نظر ہٹا لینی چاہیے. یہ ایک مومن کا تقوی اور وصف ہے. عباس موسیٰ عسکری بھائی نے سوال کیا آپ کا کاروبار کیا ہے، آپ کی بزنس کی کوئی ڈگری ہے؟ نہیں بھائی جان، میرے پاس بزنس کی کوئی ڈگری نہیں ہے. میرے پاس ایم اے اسلامیت کی ایک عدد ڈگری ہے، اور میرا کاروبار جو ہے وہ میں شاپر کا کاروبار کرتا ہوں. شاپر جس میں آپ سامان لاتے لے آتے ہیں، میں فی الحال اس کا شاپر کا کام کر رہا ہوں. اور اچھا آپ نے توجہ دلائی، میں ڈائپرس کے کام کی طرف سوئچ کرنا چاہ رہا ہوں، تو آپ بھائی دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ اس میں میرے لیے سہولت کرے. تو یہ ابھی فی الحال میرا شاپر کا کاروبار ہے. دانشان بھائی نے سوال کیا کہ چاروں اماموں کی تقلید لازمی ہے، تقلید کی تشریح کر دیں. دیکھیں میرے بھائی، تقلید کی تعریف جو اصول فقہ کی کتابوں میں موجود ہے، التقلید ہوا قبول قول الغیر من غیر حجت، کہ تقلید کہتے ہیں کسی شخص کے قول کو بغیر دلیل کے تسلیم کرنا. اور اس کی تعریف یہ ہے کہ کوئی شخص، یعنی اس کی تشریح یہ ہے کہ کوئی شخص کسی شخص کی اس کو اہل علم سمجھتے ہوئے اندھا دھن پیروی کرنا شروع ہو جائے اور اس سے دلیل کا مطالبہ نہ کرے. مثال کے طور پر ایک آدمی کہے کہ جی کھڑے ہو کر کھانا کھانا اس میں کوئی حرج نہیں. ابھی آدمی اندھا دھن اس کی پیروی کرتے ہوئے خود بھی کھڑے ہو کر کھانا کھانا شروع ہو جائے، یا کسی کو کھڑے ہو کر کھاتے ہوئے دیکھ لے. اب یہ کہ یار اتنا بڑا اہل علم ہے، کھڑے ہو کے کھا رہا ہے، اس کا مطلب کوئی حرج نہیں، یہ بھی کھڑے ہو کر کھانا شروع ہو جائے. تو یہ اصل میں تقلید کی تشریح ہے. اور جہاں تک یہ ہے کہ چاروں اماموں کی تقلید لازمی ہے، نہیں بھجن کسی کی بھی تقلید لازمی نہیں ہے. صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع فرض ہے، اور امت کے تمام بزرگوں سے استفادہ لازمی ہے. وہ پھر چاہے امام ابو حنیفہ ہوں، امام شافعی ہوں، امام مالک ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، وہ چاہے امام جعفر صادق ہوں، امام موسیٰ کاظم ہوں، امام علی نقی ہوں، امام تقی ہوں، پھر وہ چاہے امام بخاری ہوں، امام مسلم ہوں، امام ابو داؤد ہوں، امام نسائی ہوں، پھر وہ چاہے امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری ہوں، وہ امام ابن حزم ہوں، وہ حافظ ابن کثیر ہوں، امام ذہبی ہوں. امت کے جتنے بھی بزرگ ہیں ان سب سے استفادہ لازم ہے. کسی ایک کی تقلید کے نتیجے میں تمام بزرگوں کی خدمات پر پانی پھیر دینا یہ کسی بھی طرح صحیح نہیں. نعمان رحیم بھائی نے سوال کیا جماعت المسلمین اور اہل حدیث میں کیا فرق ہے؟ جماعت المسلمین سے مراد اگر آپ کی کیپٹن عثمانی اور مسعود احمد BSc کی جماعتیں ہیں تو وہ تکفیری جماعت ہے، اور اہل حدیث الحمدللہ تکفیر کے قائل نہیں ہے. اہل حدیث جو ہے وہ اہل قبلہ کی تعظیم کے قائل ہیں. تو اس لیے جو ہے وہ اہل حدیث اور جماعت المسلمین بالقاب ہی، تو ان کے درمیان سب سے بڑا فرق ہی یہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ باقی اور بھی جو ہے وہ تفریق کی چیزیں موجود ہیں. سر دست یہ ایک سمجھنے والی بات. احمد عبداللہ بھائی نے سوال کیا اہل بیت میں کون کون لوگ شامل ہیں، ایک دفعہ دہرا دیں. محترم بھائی، اہل بیت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے آپ کے جتنے رشتہ دار ہیں وہ سب اہل بیت میں داخل ہیں. آپ کی تمام ازواج اہل بیت میں داخل ہیں، آپ کے تمام داماد اہل بیت میں داخل ہیں، اور آپ کے جو سسرالی ہیں وہ سب اہل بیت کے اندر داخل ہیں. تو اس کے اوپر تفصیل میں نے اپنی اہل بیت کون ان ویڈیوز میں بیان کی ہیں. ذیشان احمد بھائی نے سوال کیا طلاق ثلاثہ پر شیخ زبیر علی زئی کا کیا موقف تھا اور آپ کس منہج کو صحیح سمجھتے ہیں؟ میرے بھائی، اس حوالے سے میری ایک تفصیلی ویڈیو محمد لائبریری کے نام سے یوٹیوب چینل ہے ہمارا، اس پہ موجود ہے کہ طلاق دینے کا شرعی طریقہ کیا ہے. آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اس میں آپ کو میرا موقف دلائل کی بنیاد پر مل جائے گا. شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان کا منہج وہی تھا جس پہ عام طور پر ہمارے پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں. لیکن یاد رکھیں اس بات کو، اگر محدثین کے شاذ مسائل قبول کرنے کی بات آ جائے تو میں آپ کو ایسے ایسے شاذ مسائل امت کے بزرگوں کے بتا سکتا ہوں، وہ آپ کبھی بھی قبول نہیں کریں گے. تو شاذ باتوں سے بچنا چاہیے. کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جس چیز کے اوپر کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ جمہور علماء موجود ہیں انہی کی پیروی کرنی چاہیے. عباس موسیٰ عسکری بھائی نے سوال کیا کہ بعض لوگ اسحاق جہلوی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس نے خلافت پر بہت کام کیا، آپ کی کیا رائے ہے؟ محترم بھائی، یاد رکھیے گا اس بات کو، اسحاق جہلوی ہو یا اس کے قبیل کے دیگر لوگ ہوں،
انہوں نے ہمیشہ خلافت کے خلاف کام کیا ہے، کبھی بھی خلافت کی توثیق میں کام نہیں کیا۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس کو دو طرح سمجھے بات۔ ہمیشہ یہ حضرات خلفائے راشدین کے عیوب ڈھونڈتے رہے، صحابہ اکرام کے بارے میں زبان درازیاں کرتے رہے، تاکہ کسی بھی طرح لوگ اپنے ان بزرگوں کو اپنا ہیروز نہ سمجھ لیں اور ان کے لائے ہوئے اس نظام کے پیچھے نہ چلے جائیں۔ پھر ان لوگوں نے کبھی بھی اپنی زندگیوں میں شرعی نظام کے نفاذ یا خلافت کی کبھی کوئی بات نہیں کی، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سارا پروپیگنڈا تھا ہی اس لیے کہ لوگ کسی بھی طرح خلافت کی طرف نہ جائیں۔ دوسری میں آپ کو بات بتاؤں، اگر انہوں نے خلافت کے لیے کام کیا تو کیا ایسی بات ہے کہ یہ جتنے بھی حضرات ہیں جو خلافت کا نام لے کے خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کے بارے میں زبان درازیاں کرتے ہیں، یا خلفائے بنو امیہ یا بعد کے خلفاء جو گزرے ہیں ان کے بارے میں زبان درازیاں کرتے ہیں، کیا ایسی بات ہے؟ یہ جمہوری نظام کے قائل ہیں، یہ ووٹنگ سسٹم کے قائل ہیں۔ انہوں نے کبھی بھی خلافت کے حوالے سے کبھی لوگوں کی ذہن سازی کی کوشش نہیں کی۔ تو یاد رکھیے گا اس بات کو، یہ حضرات کسی بھی صورت میں خلافت کے دفاع میں یا خلافت کے احیاء کے اندر جو ہے ان کا کام نہیں ہے، ان کا ہمیشہ خلافت کے خلاف کام رہا ہے۔ فرحان پہور بھائی نے سوال کیا، عامر لیاقت حسین کے حوالے سے ایک کلپ وائرل ہو رہا ہے کہ جس میں وہ کہتا ہے کہ اماں عائشہ نے یزید کے بارے میں کہا کہ وہ فاسق فاجر ہے، اس کو خلیفہ نہیں بنانا، کیا بات ثابت ہے؟ نہیں بھائی جان، ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے، اور ویسے بھی میں انتہائی معذرت چاہتے ہوئے بات کہوں گا، عامر لیاقت حسین کو تو خود اس کے فرقے کے لوگ اور اس کے گھر والے تک ایک متروک اور مجہول اور ایک جھوٹ گھڑنے والا راوی مانتے ہیں، اور اس کے ثبوت بھی موجود ہیں۔ تو عامر لیاقت کی تو کسی بھی بات کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ ابو زرارہ بھائی نے سوال کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ پر قنوت پڑھی، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس پر ایک تفصیلی ویڈیو، بلکہ دو تفصیلی ویڈیوز موجود ہیں، ایک مرزا انجینئر کی حقیقت کے عنوان سے آپ کو یوٹیوب چینل پہ لائبریری کے مل جائے گی، اور دوسرا مرزا انجینئر کا جو ریسرچ پیپر 5B ہے اس کے جوابات والی جو ویڈیوز ہے اس کے اندر بھی آپ ڈھونڈیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس عنوان سے یہ ویڈیو تفصیلاً مل جائے گی۔ یہ حدیث ثابت نہیں، ایک جملے میں بس اس بات کو سمجھ لیں۔ بلال ینگ یا گینگ ایسا کچھ نام ہے بھائی نے سوال کیا، میرا دوست فوت ہو گیا ہے، کیا میں اس کی طرف سے صدقہ و خیرات، بلال کنگ بھائی کا سوال ہے، میرا دوست فوت ہو گیا ہے، کیا میں اس کی طرف سے صدقہ و خیرات کر کے ایصال ثواب کر سکتا ہوں؟ ایصال ثواب کا طریقہ بتا دیں۔ نہیں میرے بھائی، اس کی طرف سے صدقہ و خیرات اس کے اہل و عیال کر سکتے ہیں، اس کے گھر والے، اس کے ماں باپ، اس کے بہن بھائی کر سکتے ہیں۔ آپ اس کی طرف سے صدقہ خیرات کریں گے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ اس کے لیے دعائے مغفرت کریں گے تو اس کو فائدہ ہوگا۔ یاد رکھیے گا اس بات کو کہ دو ہی صورت میں جو نا بندہ کسی کے لیے باعث ثواب بنتا ہے، اور بلکہ 3 صورتوں میں، اور وہ 3 صورتیں حدیث کے اندر بیان کر دی گئی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان مر جاتا ہے، اپنے پیچھے اعمال کا سلسلہ منقطع کر جاتا ہے سوائے 3 باتوں کے۔ ایک، اس نے کوئی انسانی خدمت کا کام کیا اور وہ جاری رہا ہو۔ دوسرا وہ کہ اس نے کسی کو علم سکھایا ہو جس میں دین کی تبلیغ و اشاعت بھی آتی ہے۔ اور تیسرا، اس کی نیک اولاد کے جب وہ اس کے لیے دعائیں کرتی ہے تو اس کو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ لگا یہ 3 ہی باتیں ایسی ہیں جس سے کوئی آدمی کسی کے لیے جو ہے وہ صدقہ جاریہ بن سکتا ہے، اور آدمی کے لیے پیچھے اگر کوئی عمل کرنے والا ہے تو اسی حدیث میں بتا دیا گیا وہ اصل میں اس کی اولاد ہے جو اس کے اہل میں سے۔ تو ہمارے کوئی صدقہ خیرات کرنے کا فائدہ ہمارے ماں باپ یا ہمارے بہن بھائیوں کو تو ہو سکتا ہے، ہمارے دوستوں کو نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر ہم اپنے دوستوں، اپنے احباب، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کریں گے اس کا لازمی ان کو فائدہ ہوگا۔ تو آپ اپنے دوست کے لیے ہر فرض نماز کے بعد دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے۔ بلال کنگ بھائی نے سوال کیا، رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے چاہیے، یعنی بعض علماء ہاتھ نہیں باندھتے۔ دیکھیں میرے بھائی، نماز میں ہاتھ لٹکانا نماز کی حیت ہی نہیں ہے۔ اس حوالے سے مرزا انجینئر کو ہم نے جواب دیا ہے، 4 ویڈیوز پر مبنی ہماری وہ ویڈیو موجود ہے، 4 پارٹس پر مبنی وہ ہماری ویڈیو موجود ہے، پورا سلسلہ ہے محمدی لائبریری، آپ وہ دیکھیں گے محمدی لائبریری چینل پہ موجود ہے۔ نماز میں ہاتھ لٹکانا نماز کی حیت ہی نہیں ہے، چاہے وہ پہلے قیام میں ہو چاہے وہ رکوع سے اٹھ کر جو قیام کیا جاتا ہے اس میں۔ ہم نے اس کے تفصیلی دلائل وہاں بیان کر دیے ہیں، آپ کی تسلی کے لیے صرف ایک حدیث پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اذا کان قائما فی الصلاۃ قبض بیمینہ علی شمالہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز میں قیام کرتے تھے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ جو رکوع سے اٹھ کے آدمی کھڑا ہوتا ہے وہ بھی قیام ہے، تو اس میں بھی ذکر ہے۔
تو لہذا اس میں بھی جو ہے نا وہ ہاتھ باندھے جائیں گے. تو لہذا رکوع سجود کے ہاتھ باندھنا دلائل کی روح سے راجح ہے, رکوع سجود کا ہاتھ باندھنے ہی چاہیے. احمد عبداللہ بھائی نے سوال کیا ہے کہ سعودی عرب کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ دیوبندی بریلوی شیعہ سعودیہ کے بارے میں برا کہتے ہیں, حقیقت کیا ہے؟ میں آپ کو احمد عبداللہ بھائی اپنا ذاتی تجربہ بتاتا ہوں. میرے بعض دوست بریلویوں میں بھی ہیں, شیعوں میں بھی ہیں اور دیوبندیوں میں بھی ہیں. سعودیوں کو بہت اچھا سمجھتے ہیں, وہ دیگر جو اسلامی ممالک ہیں ان سے سعودیوں کو بہتر سمجھتے ہیں. تو اس لیے یوں کہنا کہ جی دیوبندی بریلوی شیعہ, اور بلکہ میں آپ کو اپنے بعض ایسے اہل حدیث دوست بتا دیتا ہوں کہ جو سعودیوں کو برا کہتے ہیں. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. یاد رکھیں اس بات کو, محمد بن سلمان کی بعض پالیسیز جو ہیں وہ ایسی ہیں جو بظاہر کتاب و سنت کے خلاف ہیں. اس لیے جو ہمارے بعض کھلا ذہن اور کھلا دل رکھنے والے جو بھائی ہیں وہ جب برا کہتے ہیں تو اس کی وجہ صرف اور صرف محمد بن سلمان کی وہ پالیسیز ہیں. اور جہاں تک رہی باقاعدہ سعودیہ سرزمین اور سعودی حکومت یا اس کے بارے میں مطلقاً غلط کہنا, تو اس کی وجہ آپ بخوبی سمجھتے ہیں کہ وہ زمین الحمدللہ ہر دور میں مسلمانوں کا قلعہ رہی ہے, مسلمانوں کی بیسک بنیاد رہی ہے. اور وہ مسلمانوں کے جو بنیادی دو شعار ہیں, بنیادی جو یعنی کہ عظمت والے بلد ہیں مکہ اور مدینہ, ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے وہ ایک مقام و مرتبہ رکھتی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ سعودیہ کے حوالے سے ہر مشرک بدعتی, ہر قبوری کو جلن ہوگی, چڑ ہوگی. اب وہ چاہے بریلویوں میں ہو, وہ چاہے دیوبندیوں میں ہو, وہ شاید شیعوں میں ہو یا صوفیوں کی کسی اور شاخ میں, تو وہ سعودیہ سے نفرت کریں. ہاں میں پھر اپنی بات دہراتا ہوں, محمد بن سلمان کی بعض پالیسیز کی وجہ سے ہمارے بعض اہل حدیث جو ہے وہ غلط کہتے ہیں. تو یاد رکھیں غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہا جائے. مطلقاً سعودیہ کی گورنمنٹ, مطلقاً کسی بھی مسلمان ملک کے خلاف بات نہیں کی جائے گی. آپ کو میں ایک بات بتاؤں, مطلقاً تو ایران کے خلاف بھی کچھ نہیں کہا جائے گا. آپ تو پھر سعودیہ کی بات کر رہے ہیں, تو جس کی جو بات غلط ہے وہ غلط کہی جائے گی. اے زیڈ مرزا بھائی نے سوال کیا, آپ پاکستان میں کسی ایسے طبقے کی نشاندہی کریں جو اپنے علاوہ دوسروں کو مسلمان نہیں سمجھتا ہو اور خلافت کی بات کرتا ہو. اہل حدیث, آپ نے اتنی ٹینشن کیوں لی؟ میں نے عرض تو کیا, آپ میری ویڈیوز دیکھا کریں نا میرے بھائی. ہم اپنے علاوہ دوسروں کو مسلمان بھی سمجھتے ہیں اور الحمدللہ ہم خلافت کی بات بھی کرتے ہیں, ڈنکے کی چوٹ کرتے ہیں. ہماری ویڈیوز جو جمعرات کے دروس ہیں وہ تو لائیو چل رہے ہوتے ہیں فیس بک کے اوپر, اور ایک نہیں ہے کئی ہیں, اور اس نام سے بھی آپ کو جو نا وہ ویڈیو مل جائے گی. ٹھیک ہے نا. اچھا جی, ہوشنگ راجپوت بھائی نے کہا کہ جی سوال و جواب کی نشست ہفتے میں یا 2 ہفتے میں ایک بار رکھا کریں. آخری نشست 6 ماہ پہلے ہوئی تھی, اور میں نے آپ کو اس وقت بھی یہ بات کہہ دی تھی کہ میرے بھائی ہماری مصروفیات آپ کی جیسی نہیں ہیں. تھوڑا سا ہمارا وقت تنگ ہے کاروباری حوالے سے, اور تھوڑا سا لائبریری کی جو ریکارڈنگز کی مصروفیات ہوتی ہیں, آپ جیسے ساتھی روز کی بنیاد پہ لائبریری بھی آتے ہیں, ان کے بھی سوال جواب اور ان کو بھی لائبریری سے کتابیں بھی ایشو کی جاتی ہیں, وہ بھی ساری مصروفیات ہوتی ہیں, اور پھر گھریلو مصروفیات بھی ہیں. تو ہم ہر چیز کے لیے وقت نکالتے اور مینیج کرتے ہیں. اور بلکہ ابھی تو ایک نیا سلسلہ بھی شروع ہوا ہے. کچھ ہمارے بھائی جو علم کے مدعی ہیں ان کو یہ بھی مسئلہ لاحق ہے کہ جی میں سوالات کے جوابات کیوں دے رہا ہوں. میں نے ان کی جناب میں درخواست بھی کی کہ ایسا سلسلہ آپ رکھ لیں, وہ اس کے لیے بھی تیار نہیں ہو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ علماء کا خاصہ ہونے ہی کرنے دیں. تو یہ بھی اپنی جگہ ایک مسئلہ ہے. تو اس لیے بھی ہم کوشش کرتے ہیں اس بات کی کہ ہمارے کوئی بھی بھائی ہم سے ناراض نہ رہیں, اور جو ہے نا وہ مطلب ایسی بات ہو جس سے سب کو ہی فائدہ ہو. عباس موسیٰ عسکری بھائی نے سوال کیا, کیسر احمد راجہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ان کا الحمدللہ الہاد, کیسر احمد راجہ بھائی کا الہاد کے اوپر بہت زبردست کام ہے. اللہ تعالیٰ ان کی تائید کرے, اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے, اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے, اور اللہ تعالیٰ انہیں ہر مصیبت, ہر تکلیف, ہر پریشانی سے بچائے. بہت زبردست ہمارے اس بھائی کا کام ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے. سب بھائیوں کو ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. ختم نبوت کے والے سے یہ جو پاکستان کا جو دفعہ 295C کے خلاف جو اس وقت ملحدین اور سیکولر طبقات جو اس قانون کو ختم کرنے پہ اپنے جی جان لگا رہے ہیں, تو الحمدللہ جو بھائی اس حوالے سے محنت کر رہے ہیں اس میں کیسر احمد راجہ بھائی کی ان کی بڑی بھائی کی ہمارے محنت ہے. تو اس لیے یہ بہت اچھے بھائی.
مسئلے کے حوالے سے یہ بھائی کیا ہمارے نظریات مختلف ہیں، کیسر بھائی کے نظریات کچھ اور ہیں، ہمارے نظریات کچھ اور ہیں، تو مسئلے کے حوالے سے ہم ان کی کوئی بات بتا نہیں سکتے، ان کے بارے میں ہم صحیح نہیں جانتے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ کھلے دل کے مالک ہیں اور الحمدللہ صحیح بات کی پیروی کرنے والے ہیں الحمدللہ، اور ہمارے جو علماء ہیں ان کے ساتھ کئی نشستیں اور پوڈ کاسٹیں وہ الحمدللہ کر چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھائی کے لیے دین میں مزید اضافہ کرے، ان کے عقیدے میں بھی، ان کے عمل میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو مزید زیادہ استقامت دے دین کے اوپر، صحیح دین کی طرف ان کی استقامت دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو تائید دے، اللہ تعالیٰ اسی طرح ان کی مدد کرے، ان کو اسی طرح جو ہے یعنی کہ الہاد اور ان چیزوں کے خلاف کام کرنے کی توفیق دے۔ آخر میں بھائیوں سے پھر دو گزارشات میں کروں، یہ تھوڑا سا آپ بھائیوں سے سمجھ لیں کہ یہ تعاون رہے گا۔ پہلا تو آپ نے تعاون یہ کرنا ہے، آپ لائبریری کی ویڈیوز کو اگر لائق اصلاح سمجھتے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اس سے آگے دوسرے بھائیوں تک لازمی شیئر کیا کریں، محمد لائبریری چینل سبسکرائب کرائیں، اپنے ارد گرد کے بھائیوں کو سبسکرائب کرائیں، تفصیلی ویڈیوز وہاں موجود ہوتے ہیں، اس میں ہم پورے دلائل کے ساتھ بات کو سمجھا ہوتے ہیں۔ بہت سارے ہمارے بھائی اشکالات کا شکار ہوتے ہیں، الحمدللہ چینل پر پہنچتے ہیں، ویڈیوز دیکھتے ہیں، ان کے اشکالات دور ہو جاتے ہیں، اللہ کا بڑا فضل و کرم، یہ اسی کی دی ہوئی توفیق۔ تو چینل سبسکرائب کریں، ویڈیوز دیکھا کریں، اپنی اصلاح کریں، خاص طور پر رافضیت کے حوالے سے، فتنہ انکار حدیث کے حوالے سے، وہاں پہ آپ کو بہت مواد انشاءاللہ مل جائے گا، تو وہ ساری جو ہے وہ ویڈیوز آپ آگے شیئر کیا کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ سوالات لائیو سیشن کے دوران کیا کریں، اس سے دوسرے بھائیوں کی بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ان کی بھی سوال کرنے کی ہمت بنتی ہے۔ اللہ رب العزت سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمیں حق بیان کرنے کی اور صحیح بات بیان کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔